بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زبان سے نکلے ہوئے حرف جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو آدمی صبر کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر زندگی کو خوشی سے جینا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے دکھ سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ تہجد۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا ہے تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ پاتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں، اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے، تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیے آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ آپ معاملہ چھوڑ کر دیکھیے تو صحیح، خدا پر میٹھے ہو جائیں گے، باقی سب بس یہ صبر کا پہلا گھونٹ ہی نمکین ہے۔ انسان بھی بھلا کوئی اعتبار کرنے کی شے ہے۔ آپ خدا سے باتیں کرنا سیکھیے اور پھر دیکھیے، کسی میں نہیں اتنی جتنی اس سے گفتگو میں تسکین ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے آتے ہیں۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں بدل دی جاتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، جب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، جب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہیں، تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بستے ہوئے آنسو، اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر کرو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ تہجد بڑی لاڈلی عبادت ہے، یہ اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ اللہ کے لیے تہجد پڑھا کریں۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے، اور سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد پڑھا کریں۔ پہلی نماز۔ جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری پہلی نماز قبول کر لی ہے۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تم نے تہجد کا سجدہ، کچھ تو ایسا ناممکن ہے جو ممکن ہونا ہوگا۔ تہجد کی طاقت۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب ہے اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، 3 رشتے ایسے ہیں جو وقت آنے پر بے نقاب ہوتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، غربت میں شریک حیات اور برے وقت میں دوست۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زندگی ایک تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور دلوں کا سکون تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی ہے۔ عاصد کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے ذکر کے لیے مسجد بنوائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ ظالم کو ظلم کرتا دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، گناہوں پر دل سے پشیمان ہونا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اس کے ٹیڑھے پن کو برداشت کرتے ہوئے اٹھانا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے اسے زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بندہ قیامت کے دن اس حال پر اٹھایا جائے گا جس حال میں وہ مرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حرام چیزوں سے بچو، سب سے زیادہ عابد ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے تقسیم رزق سے راضی رہو، سب سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔